آگے اللہ فرماتا ہے وَرَسُولِ ہی، جیسے اللہ پہ ایمان لائے ہو ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب جب رسول پہ ایمان لائے گا تو کیا پڑے گا؟ ڈرنا بھی کیا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ۔ سنو دنیا والو، اگر آیت یہاں رک جاتی، اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ بھی یہاں رک جاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے۔ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو۔ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو، لیکن قرآن کے مطابق تم اپنے عقیدہ میں جس کو بھی نور مانتے ہو، نبی کے بعد کلمے میں اس کا اقرار تو کرو۔ سمجھائیے میرے بھائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ آپ نہ مانو علی کو، لیکن قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو، نبی کے بعد اس کا اقرار تو کرو، آیت کے مطابق اپنا ایمان پورا تو کرو۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پر، محمد الرسول اللہ ایمان ہے رسول پر۔ اگر آیت یہاں رہتی، کلمہ یہاں رہتا، اب آگے اللہ فرماتا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن، یہ نور کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مولوی ڈنڈی مارے اور کہے یہ نور اللہ ہے، تو نہ یہ نور اللہ ہے، کیوں؟ اللہ کا ذکر پہلے ہے۔ ہو سکتا ہے نہ یہ نور اللہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے رسول ہے، تو نہ یہ نور رسول ہے، اللہ کا بھی ذکر پہلے ہے، رسول کا ذکر پہلے ہے، نور کا ذکر ہے بعد میں۔ اب ثابت ہی ہو رہا ہے نہ یہ نور اللہ ہے نہ یہ نور رسول ہے کوئی تیسری ذات، ہے کوئی تیسری ذات۔ نہ مانو علی کو۔ اچھا، میں جس کو ابھی تک سمجھ نہیں نہ آئی، میں جٹکی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ کتنی چیزوں پہ اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ؟ 3۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں۔ کتنی بیماریاں ہیں؟ ڈرنا نبی، کتنی بیماریاں ہیں؟ اگر چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، تو اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ توجہ رکھیے گا، کتنی بیماریاں ہیں؟ جس کو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی میں آسان کر رہا ہوں۔ کتنی بیماریاں ہیں؟ 3۔ ایمان کتنی چیزوں پہ اللہ کہتا لاؤ؟ 3۔ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، کی سمجھ نہیں ہے۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے منافقت کی۔ اچھا، میں سمجھا نہیں سکا، میرے ساتھ ذہن ملا کے جملہ سننا ہے۔ قرآن میں کتنی بیماریاں ہیں؟ اللہ کتنی چیزوں کو کہتا مانو؟ 3۔ بیماریاں کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، توجہ رکھیے گا۔ دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ اب سن، قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے، جس کو ابھی ترجمے کی سمجھ نہیں آئی، کہ قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم۔ دوسری بیماری ہے کفر کی، قرآن کہتا ہے کہ جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، بڑا جملہ کہہ کے سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ۔ بیماریاں کتنی ہیں؟ 3۔ انجیکشن کتنے ہیں؟ 2۔ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، یہ منافق کا علاج کیا؟ اس سے زیادہ میں جٹکی زبان میں آسان نہیں کر سکتا، کہ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پھر کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی،
تیسری بیماری ہے منافقت کی. اب قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ. کیوں؟ شرک ہے، شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے محمد رسول اللہ. اب تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. اگر بیماریاں دو ہوتی علاج بھی دو ہوتے. اب تیسری بیماری ہے نفاق کی. ایک اور بات بتاؤں، یہ لفظ نفاق جو ہے نا یہ عربی میں نفق سے نکلا ہے. ہو سکتا ہے پہلی بات سن لیں. نفق عربی میں چوہے کی کھوڈ کو کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. چوہے کی کھوڈ کو کہتے ہیں کیوں؟ اس کے جس کے دو راستے ہوں. جس کے دو راستے ہوں. کیوں کھوڈ کو کہا جاتا ہے کہ چوہے کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک جگہ سے ایک راستے سے وہ اندر داخل ہوتا ہے، دوسرے سے وہ نکل جاتا ہے. منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق کی یہ صفت ہے کہ ایک کان سے سنتا ہے دوسری سے نکال دیتا ہے. سمجھائیے میرے بھائی، سمجھا رہی ہے؟ قرآن میں کتنی بیماریاں ہیں؟ 3. ایمان کتنی چیزوں پر؟ 3. لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا. اب تیسری بیماری ہے منافقت کی، اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. خطرناک بیماری. اب علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ منافقت کا علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. بتا سر پہ قرآن رکھ کے یہ منافقت کا علاج کیا ہے؟ تو پوچھے نہیں، ایسے نہیں. تو پوچھے گا کیسے؟ پہلے کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے توجہ رکھیے، جملہ سمجھنا. پوچھے گا تو کسے؟ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں. جس نے میری طرح بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں. سمجھائیے بھائی، کہ جس نے بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں. رکھیں کے سر پہ قرآن کے منافق کا علاج کیا ہے؟ جو تمہاری مایا ناز کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح ترمذی، یہ صحاح کی ذمہ دار کتاب ہے. راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ منافق کا علاج کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے. وہ کہتے ہیں نحن كنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی بن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے وقت میں دیکھنا ہوتا یہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. کہ نبی نے فرمایا کہ اے علی تیرے ساتھ بندہ محبت وہ کرتا ہے کہ جو حلال زیادہ ہے، اور تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام. ایمان سے بتا. نبی نے فرمایا کیا ہے؟ کبھی سمجھا اس جملے کو؟ نبی نے فرمایا صرف دل میں علی کا بغض رکھے، نہ علی کو زبان سے کچھ کہے، علی کو زبان سے کچھ کہے، نہ علی پر ہاتھ سے کوئی وار چلائے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو صرف دل میں بغض رکھے، جب اس کے باپ کا پتہ نہیں تو جو علی کے مقابلے میں آئے. ہم صحابہ کرام کے ماننے والے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کہ